پیارے دوستو، آج آپ کے لیے ہم ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے آپ اگر غور سے سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اور آپ اس واقعے میں سنیں گے کہ کیسے ایک باپ نے اپنی شہزادی بیٹی کی شادی ایک فقیر، لنگڑے اور اندھے آدمی سے کر دی۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل سنیں۔ واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ کسی ملک میں ایک امیر شخص رہتا تھا۔ اس کی بہت ساری زمین اور زیادہ وغیرہ تھی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا اور اس کی بیوی بہت ہی نیک اور نرم دل تھی۔ ان کے گھر میں ایک ملازم کام کرتی تھی۔ وہ ملازم بہت عرصے سے وہاں کام کر رہی تھی۔ اس کو سب چھوٹے بڑے تائی جی کے نام سے پکارتے تھے۔ اس امیر شخص کا نام عبدالقیوم تھا اور اس کی بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ ہاجرہ نے اس ملازم کو کبھی بھی ملازم کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑی تھی، اس لیے وہ ان کی بہت عزت کیا کرتی تھی اور سب اسے تائی جی کہہ کر پکارتے تھے۔ ہاجرہ تائی جی کو اپنے دل کی ہر بات بتاتی تھی۔ ہاجرہ ماں بننے والی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ہاجرہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا اور بچی پیدا ہوئی اور بچی کی پیدائش کے دوران وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن بچی بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت تھی۔ ہاجرہ کی موت کے بعد عبدالقیوم بہت پریشان اور غمزدہ رہنے لگا۔ وہ بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ یہی سوچتا کہ یہ سب اس بچی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ ہی یہ میری بیٹی پیدا ہوتی اور نہ ہی میری بیوی یوں اچانک مرتی۔ عبدالقیوم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اب وہ جب بھی اپنی بیٹی کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ لوگوں کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت بن کر، اور میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے زحمت بن کر۔ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے میری زندگی میں غم ہی غم ہے۔ پہلے دن سے ہی وہ بچی تائی جی کے ساتھ تھی اور وہی اس بچی کو پال رہی تھی، یہاں تک کہ کسی بچی کا نام بھی اس کے باپ نے نہ رکھا۔ تائی جی نے ہی اس بچی کا نام بڑے پیار سے گڑیا رکھا اور عبدالقیوم ہمیشہ ہی اپنی بیٹی کو بدنصیب کہتا۔ بہت لوگوں نے عبدالقیوم کو سمجھایا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کی بیوی کی زندگی بس اتنی ہی تھی۔ تائی جی جب بھی بچی کو عبدالقیوم کے پاس لے کر آتی تو وہ منہ پھیر لیتا اور دل ہی دل میں اپنی بیٹی سے نفرت کرنے لگا تھا اور بیوی کے غم میں بہت اداس رہنے لگا تھا۔ بیوی کے مر جانے کے بعد وہ بس گمشدہ سا بیٹھا رہتا تھا۔ جو زمینیں تھیں وہ ان کی دیکھ بھال کرنے بھی نہیں جاتا تھا۔ اب عبدالقیوم کی یہ حالت دیکھ کر لوگ بھی پریشان تھے اور تائی جی بھی ہر وقت عبدالقیوم کو سمجھاتی کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اب تم کب تک یوں اداس بیٹھے رہو گے؟ اور تمہاری ایک چھوٹی سی بچی ہے، اب اس کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تم ایسا کرو کہ دوسری شادی کر لو۔ عبدالقیوم تو اپنی بیٹی کو بدنصیب سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا اور اسی طرح اس نے دوسری شادی کر لی اور اب گڑیا کی سوتیلی ماں گھر آ گئی۔ جب سگا باپ بیٹی سے محبت نہیں کرتا تھا تو پھر سوتیلی ماں کیسے بیٹی سے محبت کرتی؟ وہ بھی اس بچی سے نفرت کرنے لگی۔ عبدالقیوم کی دوسری شادی سے تائی جی کو کوئی سکون نہ ملا اور اب بھی گڑیا کو وہی سنبھالتی تھیں۔ گڑیا اب 1 سال کی ہو چکی تھی اور اب وہ توتلی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ جب بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتی تو باپ کا دل پھر بھی موم نہ ہوتا۔ وہ جب بھی بیٹی کو دیکھتا تو اس کو بیوی کی موت یاد آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سوتیلی ماں نے بھی ایک بچی کو جنم دیا۔
اور ماں اور بچی دونوں صحیح سلامت تھیں۔ عبدالقیوم نے جب دیکھا کہ میری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے اور بیوی صحیح سلامت ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کا نام خوشی رکھ دیا۔ عبدالقیوم نے بیٹی کی خوشی میں پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی۔ یہ سب دیکھ کر تائی جی کو بہت دکھ ہوا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی خوشی سے بہت پیار کرتے اور اس کی ہر ضد پوری کرتے۔ وہ دونوں اپنی بیٹی کو طرح طرح کے کھلونے دلواتے اور اسے اعلیٰ تعلیم بھی دلوا رہے تھے، لیکن گڑیا بیٹی کو کسی نے تعلیم نہ دلوائی۔ پھر تائی جی نے گڑیا کو گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم دلوانا شروع کر دی اور تائی جی گھر پر ہی گڑیا کو اسلام کی باتیں بتاتی اور سکھاتی۔ اسی طرح وہ دونوں بہنیں جوان ہو گئیں۔ ان دونوں بہنوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ وہ دونوں جب بڑی ہوئیں تو گڑیا بہت ہی سمجھدار، نیک اور صبر کرنے والی تھی، لیکن دونوں کی تربیت اور تعلیم میں بہت فرق تھا۔ گڑیا بہت ہی خوبصورت تھی، دیکھنے میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی۔ گڑیا خوشی کے اترے ہوئے کپڑے پہن لیتی اور ہر بات پر صبر کر لیتی کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی۔ جب دونوں بہنیں جوان ہوئیں تو عبدالقیوم جب اپنی بیٹی خوشی کو دیکھتا تو بہت ہی خوش ہوتا، جب گڑیا کو دیکھتا تو بہت ہی غصہ ہو جاتا۔ وہ اب بھی اپنی بیٹی گڑیا سے نفرت کرتا تھا، اس کو منحوس کے نام سے پکارتا تھا۔ خوشی کا رویہ گڑیا سے بالکل مختلف تھا۔ خوشی تائی جی کو ایک نوکر سمجھتی تھی اور دوسرے ملازموں پر بھی بہت چلایا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ پر بہت غرور اور فخر کرتی تھی اور اس بات پر اتراتی تھی کہ میرے ساتھ میرے والدین کا پیار ہے۔ وہ اپنی بہن گڑیا کو باپ کی طرح منحوس سمجھتی تھی۔ گڑیا جب دیکھتی کہ اس کے ماں باپ خوشی سے پیار کر رہے ہیں تو اس کا دل بہت دکھتا کہ میرا باپ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتا۔ وہ تائی جی کی گود میں سر رکھ کر بہت روتی۔ عبدالقیوم اپنی بیٹی گڑیا کی شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی جان اس منحوس سے چھوٹ جائے۔ اس نے بہت سے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی رشتہ ہو تو بتا دینا۔ گڑیا کی سوتیلی ماں نوکروں کے ہونے کے باوجود بھی گڑیا سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی۔ سوتیلی ماں اپنے شوہر سے کہنے لگی، کیوں نہ ہم اس کی شادی کسی فقیر سے کر دیں، کیونکہ یہ منحوس ہے اور اگر کہیں اور شادی کر دی تو یہ سارے گھر والوں کو کھا جائے گی جیسے اپنی ماں کو کھا گئی۔ اس لیے آپ میری بات مانو اور اس کی شادی کسی فقیر سے کر دیں۔ عبدالقیوم نے اپنے ملازموں سے کہا کہ میری منحوس بیٹی کے لیے کوئی فقیر دیکھو، فقیر سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گی۔ ملازموں نے ایک فقیر تلاش کیا جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ ملازموں نے اس اندھے فقیر کی ماں سے کہا کہ تمہارے بیٹے کے لیے رشتہ آیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹا کیوں ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ میں اور میرا بیٹا صبح سے بھیک مانگ رہے ہیں اور صبح سے کوئی بھیک نہیں ملی، اس پر سے تم آ گئے ہو مذاق کرنے۔ بھلا میرے اندھے اور لنگڑے بیٹے کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ ملازموں نے کہا، ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، محل میں آپ کو خود یقین آ جائے گا۔ یہ بات سن کر وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی کہ اگر یہ بات سچ ہو جائے، میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، پھر مجھے اور کیا چاہیے۔ ملازموں نے آ کر یہ بات مالک کو بتائی تو عبدالقیوم بہت خوش ہوا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں عبدالقیوم نے اپنی بیٹی گڑیا کی شادی اس اندھے اور لنگڑے فقیر سے کر دی۔ وہ بڑھیا اور اس کا بیٹا فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر محل میں آئے۔ بڑھیا نے جب عبدالقیوم کی بیٹی گڑیا کو دیکھا تو حیران ہو گئی کہ میں نے تو سوچا تھا کہ مالک کی بیٹی کالی ہوگی، لنگڑی ہوگی، لولی ہوگی، اس لیے اس کو اپنی بیٹی کی شادی میرے فقیر بیٹے سے کرنی پڑی ہے، لیکن تم تو بہت ہی خوبصورت اور حسین ہو، تم تو پریوں کی طرح لگ رہی ہو۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے تمہارے جیسی حسین اور نیک بہو ملی ہے۔ پھر عبدالقیوم نے گڑیا کا نکاح بڑی ہی سادگی سے کر کے اسے رخصت کر دیا
اور جہیز کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دی۔ اتنا پیسہ دولت ہونے کے باوجود بھی اسے خالی ہاتھ فقیر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ فقیر اور بوڑھی ساس کے ساتھ آتی تو کیا دیکھتی کہ ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہے اور وہ اس میں رہتے ہیں۔ جب گڑیا نے جھونپڑی دیکھی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر کار مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے باپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ میں اس کی سگی بیٹی ہوں اور مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے اور اس پر وہ لنگڑا اور اندھا بھی ہے۔ ان کی جھونپڑی میں سامان کے نام پر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ بستر کے نام پر ان کے پاس بھینس کی سوکھی کھال تھی، اس کے اوپر وہ سوتے تھے۔ اس کے بعد اس حافظ قرآن لڑکی نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، میری جھونپڑی چاہے جیسی بھی ہے کیوں نہ ہے، میرے گھر میں چاہے کتنی ہی غربت کیوں نہ ہو، لیکن شوہر تو اچھا ملتا، کم سے کم یہ آنکھوں سے اندھا ہے، اب میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی؟ یا اللہ مجھے صبر شکر عطا فرما۔ وہ اس پر صبر کر گئی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکی نے سوچا کہ اب وہ اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے گی، چاہے وہ جیسا بھی ہے، اور ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دے گی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ وہ دونوں ماں اور بیٹا صبح صبح بھیک مانگنے نکل جاتے۔ کچھ لوگ ان کو اپنا بچا ہوا کھانا دے دیتے اور وہ واپس شام کو جھونپڑی میں آ جاتے۔ لڑکی ان دونوں کو پہلے کھانا دیتی، پھر جو بچتا وہ خود کھا لیتی، اگر نہ بچتا تو پانی پی کر گزارا کر لیتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ وہ اپنے شوہر کی بہت خدمت کرتی، اس کی ہر بات مانتی، کیونکہ وہ صبر اور شکر کرنے والی نیک لڑکی تھی۔ وہ منحوس نہیں تھی اور نہ ہی وہ بدوقت تھی، بلکہ وہ تو نیک وقت تھی۔ ان کا وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ عبد القیوم نے اپنی بیٹی خوشی کی بھی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے ایک شہزادہ تلاش کیا جو کہ بہت بڑے محل میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ میری بیٹی کو غم نہ ہو، وہ مہارانیہ کی طرح رہے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک شہزادہ تلاش کیا اور اپنی بیٹی کی شادی شہزادے سے کر دی۔ اور رخصتی کے وقت اس نے اپنی بیٹی کو بہت سارا جہیز بھی دیا، سونا وغیرہ بھی دیا اور گاڑیاں محل سب کچھ بیٹی کو دے دیا اور بڑے ہی دھوم دھام سے اپنی خوشی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ دوسری طرف عبد القیوم جس بیٹی کو بدنصیب کہتا تھا، وہ جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی، اور عبد القیوم کی خوشی بیٹی شادی کے بعد بھی اپنے محل میں راج کرنے لگی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی مہارانیہ کی طرح رہتی تھی اور اب سسرال میں اسے ہر سکھ مل رہا تھا۔ عبد القیوم کی گڑیا بیٹی ایک دن اپنی فقیر ساس سے کہتی ہے کہ اماں، آپ ہر روز بھیک مانگتے ہو اور مجھے آپ کا اس طرح بھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا، کیوں نہ ہم کوئی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالیں؟ بوڑھی ساس کہنے لگی، بیٹی ویسے تو تجھے تیرے ماں باپ منوس اور جہمت کہتے ہیں، لیکن تو میرے گھر کی رحمت ہے۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے بہت سی خوشیاں لے کر آئی ہے۔ پھر گڑیا اپنی ساس سے کہنے لگی، اماں آپ ایسا کریں، آپ کے پاس بھیک کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ آپ مجھے دے دیں، میں ان پیسوں کے کچھ پھل لے کر آؤں گی، اور آج کل آم اور انار کا موسم ہے، آم اور انار کو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، میں ان پھلوں کو بیچ کر پیسہ کماؤں گی اور اس طرح ہمارے گھر کا خرچہ آسانی سے چل جائے گا۔ آج سے آپ گھر پر رہیں گے اور میں کمانے جاؤں گی۔ آپ بڑھاپے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی ہیں۔ پھر ان دونوں ماں بیٹوں نے جو بھیک مانگ کر پیسے جمع کیے تھے وہ اپنی بہو کو دے دیے۔ گڑیا نے وہ پیسے لیے اور بازار جا کر کچھ انار اور آم لے آئی اور انہیں لے کر راستے میں سائڈ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ تھا۔
لوگوں نے گڑیا سے بہت سے انار اور آم خرید لیے۔ لوگوں کو اس کے پھل بہت پسند آنے لگے۔ اب صرف 2 انار اور 2 آم باقی رہ گئے تھے اور سارے بک چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں دور سے اسے ایک اللہ والے بزرگ اور ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت آتے دکھائی دیے۔ بوڑھی عورت اللہ والے بزرگ سے کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ آم کی خوشبو آ رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آم کھاؤں۔ اتنے میں ان کی نظر لڑکی پر پڑتی ہے تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ وہ دیکھیں، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، پھل بیچ رہی ہے۔ وہ لڑکی دیکھنے میں کافی نیک لگ رہی ہے، چلو چلتے ہیں اور آم لیتے ہیں۔ اس لڑکی وہ بزرگ اور بوڑھی عورت گڑیا کے پاس آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی، ہم دونوں کو بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا ہمیں یہ 2 آم مل سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی، ہمارے پاس ان آموں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ گڑیا ان دونوں سے کہنے لگی کہ آپ دونوں ادھر بیٹھ جائیں، میں آپ کو پانی پلاتی ہوں، بہت گرمی ہے، شاید آپ لوگوں کو پیاس لگی ہوگی۔ لڑکی نے ان دونوں کو پانی پلایا، پھر ان دونوں کو آم کاٹ کر دیے۔ بزرگ اور بوڑھی عورت نے مل کر وہ آم کھائے اور بہت زیادہ خوش ہوئی۔ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹی، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ہم نے تمہارے آم بھی کھا لیے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میرے سارے پھل بک چکے ہیں، یہ جو 2 آم بچے تھے وہ آپ نے کھا لیے تو یہ بھی میرے لیے نیکی کا کام ہے۔ آپ تو بوڑھی ماں ہیں، میری تو کوئی ماں نہیں، اور باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں یتیموں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ دونوں نے مجھے اتنے پیار سے بیٹی کہا، میرے تو کان ترس گئے تھے کہ میرا باپ مجھے کبھی بیٹی کہہ کر پکارے۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی، میں بہت دور سے چل کر آئی ہوں، میں بہت کمزور ہو چکی ہوں، اس لیے میں بہت تھک گئی ہوں۔ تو گڑیا اسے کہتی ہے کہ لائیے، میں آپ کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں۔ بوڑھی عورت اسی درخت کے نیچے لیٹ جاتی ہے اور لڑکی اس کے پیر دباتی ہے تو بوڑھی اماں کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اللہ والے بزرگ بھی وہیں بیٹھ کر عبادت کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھی اماں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ گڑیا سے کہتی ہیں کہ بیٹی، تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اماں، کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی خدمت کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہوں۔ میں نے کبھی ماں کا پیار دیکھا ہی نہیں ہے، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ یقیناً آپ کی طرح ہوتی۔ پھر وہ بوڑھی عورت بزرگ سے کہنے لگی کہ اگر آپ کے جھولے میں کوئی چیز ہے تو اس بیچاری کو دے دو، یہ بہت ہی غریب ہے، اس کے سگے باپ نے بھی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ میری جھولی میں تو اس وقت صرف چند کنکر پڑے ہیں، ان کنکر سے اس بیچاری کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، آپ تو بہت نیک بزرگ ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اگر آپ کسی کو دل سے دعا دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس اللہ والے بزرگ نے وہ کنکر اس لڑکی کو دیتے ہوئے بہت سی دعائیں دیں۔ بڑھیا نے وہ کنکر اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیے اور شام کو گھر جا کر وہ اپنی بوڑھی ساس اور اندھے شوہر سے کہنے لگی کہ آج مجھے ایک بہت ہی نیک اور اللہ والے بزرگ اور ان کی بیوی ملی تھی، جب میں نے ان کی خدمت کی تو مجھے بہت اچھا لگا اور بدلے میں انہوں نے مجھے یہ کنکر دیے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ دیکھنے میں بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے بزرگ لگتے تھے، اس لیے میں نے ان کے دیے ہوئے کنکر بہت سنبھال کر گھر لے آئی ہوں، اور آج میرے سارے انار اور سارے آم بک چکے ہیں، یہ رہی میری آج کی پہلی کمائی، اور اب آپ دونوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد ہم سب عزت کی زندگی گزاریں گے۔ اس کی ساس کہنے لگی کہ بیٹی، میں تیری جیسی بہو پا کر اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی ہوں، میں تو سمجھتی تھی کہ میرے بیٹے کی کبھی شادی ہی نہیں ہوگی،
مجھے کیا پتا تھا کہ میرے بیٹے کی قسمت میں اتنی اچھی اور نیک بیوی لکھی ہوئی ہے۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ میرے بیٹے کی قسمت میں اللہ نے تمہیں لکھ دیا، ورنہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ وہ کہنے لگی کہ اماں میں ان کنکر کا کیا کروں؟ اللہ والے بزرگ نے مجھے یہ کنکر بڑے پیار سے دیے ہیں۔ اس کی ساس کہنے لگی کہ بیٹی ایسا کرو، تم ان کنکر کو اس جھونپڑی کے چاروں کونوں میں رکھ دو، کیا پتا وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے میں سے ہوں، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے اگر خاک بھی مل جائے تو وہ بھی رکھ لینی چاہیے۔ پھر اس گڑیا نے ایسا ہی کیا، ان کنکڑ کو اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے چاروں کونوں میں رکھ دیا، اور کچھ کنکر اس نے اپنے صندوق میں رکھ دیے۔ پھر رات کو اس نے کھانا بنایا اور سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئی۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی جھونپڑی کی جگہ ایک خوبصورت محل نما گھر بن چکا تھا۔ اس کے چاروں کونوں میں ہی موتی چمک رہے تھے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے کھانے بنے ہوئے تھے۔ پھر وہ دوڑ کر اپنی ساس کو جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں جی دیکھیے، یہ کون سا جادو چل گیا ہے، ایسا کیا معجزہ ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک خوبصورت محل ہے، تو وہ کہنے لگی کہ بیٹی کیا ہم تیرے باپ کے گھر آئے ہیں؟ کیا یہ تیرا مائکہ ہے؟ تیرے باپ نے تو کبھی تیری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں تو سوئی ہوئی تھی، تیرے باپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ گڑیا کہنے لگی کہ نہیں ماں جی، یہ میرے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ تو ہمارا گھر ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اللہ والے بزرگ واقعی میں بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ وہ اللہ کے ولی کو کیوں نہیں پہچان پائی۔ اتنے میں اس کے شوہر کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر ان کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے اپنی آنکھوں سے سب کچھ نظر آ رہا ہے، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اب میں اندھا نہیں رہا۔ یہ دیکھ کر گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسی وقت زمین پر گر گئی اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگی کہ اس کا شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب اس کا شوہر بالکل شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا، کیوں نہ اب ہم اس خوشی میں ایک دعوت رکھتے ہیں اور گاؤں کے سب لوگوں کو دعوت میں بلاتے ہیں۔ تو اس کی ساس کہنے لگی کہ بیٹی تم تو میرے گھر کی رحمت ہو، جو تمہارا دل کرے وہی کرو، میں بھلا اس میں روکنے والی کون ہوتی ہوں۔ پھر لڑکی نے پورے گاؤں میں پیغام بھیجا کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے اور آپ سب لوگوں کو آنا ہوگا۔ پھر اس نے اپنے ماں باپ اور بہن کو بھی دعوت دی۔ یہ سن کر اس کی سوتیلی ماں کہنے لگی کہ ہم تو ضرور جائیں گے اس منحوس کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ ہاں کہ ان دونوں میاں بیوی کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، ان کو کوڑ کی بیماری لگ چکی تھی۔ دن بدن ان دونوں کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی یہ حالت دیکھ کر بھی اللہ سے توبہ نہیں کر رہے تھے، پھر بھی اپنی بیٹی کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہ دونوں اپنی بیٹی منحوس کے گھر جاتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس کے باپ نے شرم سے اپنا سر نیچے جھکا لیا، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور اللہ نے اس کی بیٹی کے نصیب میں کیا لکھ دیا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اب اس کے باپ کو اپنے اوپر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اسے جب پتہ چلا تھا کہ اس کی پہلی بیوی کے اس دنیا سے چلے جانے میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا، اس نے جان بوجھ کر اپنی بیٹی کا نکاح اندھے اور لنگڑے فقیر سے کر دیا، جس کی سزا آج ان دونوں میاں بیوی کو مل رہی تھی۔ ان کو کوڑ کی بیماری لگ گئی تھی۔ لاکھوں علاج کروانے کے باوجود بھی ان دونوں میاں بیوی کو کوئی
کوئی فائدہ نہیں پڑ رہا تھا۔ اب تو عبد القیوم اپنی زمینوں پر بھی توجہ نہیں دے رہا تھا، اس لیے یہ آہستہ آہستہ غریبی کی حالت میں آ رہا تھا۔ اب تو اس کا باپ صرف نام کا ہی امیر شخص رہ گیا تھا۔ پھر جب گڑیا کے گھر اس کی بہن خوشی اس کا تماشا دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، یہ تو مجھ سے بھی کئی زیادہ امیر ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو اپنی بہن کو بھکاری کے روپ میں دیکھنے آئی تھی، اب اس سے یہ سب نہ دیکھا گیا تو اپنی بہن کے پاس جا کر پوچھا کہ میری پیاری بہن، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ تمہاری ساس اور شوہر تو بھیک مانگتے تھے اور شوہر اندھا اور لنگڑا تھا، لیکن اب تم بالکل شہزادیوں کی طرح ہو گئی ہو۔ پھر اس گڑیا نے اپنی بہن خوشی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، کیونکہ وہ دل کی صاف اور نیک لڑکی تھی۔ اس کی بہن خوشی یہ سب جان کر راجکماری کی بیوی ہونے کے باوجود بھی حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اپنی بہن کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، لیکن اوپر نیچے کرنے والا تو اللہ ہے، وہ جسے چاہے فقیر سے امیر بنا دے، وہ جسے چاہے امیر سے فقیر بنا دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ خوشی اپنے گھر آئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں بھی باہر جا کر آم اور انار بیچا کروں گی، میرے پاس بھی وہ بزرگ اور وہ بوڑھی عورت آئیں گے اور مجھے بھی دعائیں دیں گے تو میں اپنی بہن سے زیادہ امیر ہو جاؤں گی۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ دیکھو، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تمہاری بہن تو بہت غریب تھی اور ویسے بھی وہ بہت نیک اور پرہیزگار اور حافظ قرآن لڑکی ہے، اس لیے اللہ نے اس پر اپنا خاص کرم کیا ہے۔ تم کیوں اپنی بہن سے حسد کر رہی ہو؟ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ مگر خوشی نے اپنے شوہر کی ایک بات نہ سنی اور کہنے لگی کہ نہیں، مجھے پھل بیچنے جانا ہے۔ اس کے بعد خوشی نے اپنے نوکر سے آم اور انار منگوائے اور وہ ان کو لے کر راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، اور انار بہت ہی تازہ تھے۔ اتفاق سے وہی بزرگ اس کے پاس بھی آ گئے اور اس کے کپڑے بہت ہی پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹی، میرا آم کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی بھی انار یا آم نہیں بکا تھا۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ بیٹی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے ایک آم کھلا دو، اتنی گرمی میں مجھے پیاس بھی بہت لگی ہے، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو؟ خوشی بزرگ کی حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ ارے جاؤ جاؤ، یہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، صبح سے ابھی تک میرا کوئی بھی پھل نہیں بکا، پتہ نہیں کہاں سے بھکاری آ گیا بھیک مانگنے کے لیے۔ اللہ والے بزرگ نے جب ایک آم اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو خوشی نے ایک ڈنڈا اسے دے مارا اور بولی، کتنے گندے ہاتھ ہیں تمہارے اور کپڑے کتنے گندے ہیں، اگر تمہیں یہاں میرے پاس کسی نے دیکھ لیا تو مجھ سے کوئی بھی پھل نہیں خریدے گا، اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے جاؤ، اگر تم ادھر ہی کھڑے رہو گے تو وہ اللہ والے نورانی بزرگ نہیں آئیں گے اور مجھ سے آم نہیں خریدیں گے۔ وہ تو وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اس کی حالت بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی۔ خوشی اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ شاید یہ وہی بڑھیا ہوگی جس نے میری بہن کو کنکر دیے تھے۔ وہ اس کے پاس جا کر کہنے لگی کہ اماں، صبح سے شام ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی بھی نورانی چہرے والا بزرگ پھل خریدنے نہیں آیا، تم ایسا کرو کہ تمہاری مٹھی میں جو بھی ہے مجھے دے دو، میرے ہاتھ میں رکھ دو۔ اس بڑھیا نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر اس کو چند موتی دیے۔ وہ ان موتیوں کو لے کر بہت خوش ہوئی اور اپنے گھر میں آ گئی اور شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے ایک بڑھیا نے یہ خوبصورت موتی دیے ہیں۔ پھر وہ کچھ موتی اپنے گھر کے کونوں میں رکھ دیتی ہے اور کچھ موتی
اپنے صندوق میں رکھ دیتی ہے، پھر جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ پہلے تو اسے ساری رات نیند ہی نہیں آ رہی تھی، پھر آنکھ لگ گئی اور جب صبح ہوئی تو وہ یہی سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر میں ہیرے اور موتی چمک رہے ہوں گے۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا محل نما گھر ایک جھونپڑی میں تبدیل ہو چکا ہے اور ہر طرف کیڑے ہی کیڑے ہیں اور جگہ جگہ سے بدبو آ رہی تھی۔ خوشی یہ سب دیکھ کر چیخنے چلانے لگی اور اپنی بہن کو زور زور سے گالی گلوچ دینے لگی، کہنے لگی کہ میری بہن نے یہ سب کچھ مجھ سے جان بوجھ کر کروایا ہے، یہ سب کرنے کے لیے ضرور اس نے کچھ پڑھا ہوگا جو اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ دیکھو، تم نے لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کیا ہے، تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تمہاری بہن دل کی بہت نیک ہے، تم سب لوگوں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اللہ نے اس پر اپنا خاص کرم اور رحم کر دیا۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ مگر پھر بھی وہ اپنی بہن کو کوسنے لگی، کہنے لگی لگتا ہے میری منحوس بہن کا سایہ مجھ پر اور میرے گھر پر پڑ چکا ہے۔ میرے ماں باپ نے تو مجھ پر کبھی اس منحوس کا سایہ پڑنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے بہت ڈانٹا، تم اب تو سدھر جاؤ، تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے مگر تم پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہو۔ جب یہ خبر اس کے ماں باپ کو ہوئی تو وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر آئے تو خوشی اپنے ماں باپ کو کوڑ کی بیماری میں دیکھ کر کہنے لگی کہ تم دونوں مجھ سے دور رہو، میرے پاس مت آنا اور نہ ہی میرے گھر میں قدم رکھنا، میرا تو گھر پہلے ہی برباد ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگ اندر آئے تو ہمیں بھی اس بیماری میں مبتلا کر دو گے، آپ تو آج نہیں تو کل مر ہی جاؤ گے، اور میں ایسے ماں باپ کا کیا کروں گی جن کو اتنی گندی بیماری لگی ہے۔ اس کے ماں باپ تو بیٹی کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے مگر اس نے انہیں اپنے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ ماں باپ بیٹی کے منہ سے یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے اس کے دروازے سے واپس چلے گئے۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ کیا یہ وہی بیٹی ہے جس کو ہم نے ساری زندگی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ جب ان کی بیٹی گڑیا کو معلوم ہوا کہ اس کے ماں باپ کوڑ جیسی بیماری میں مبتلا ہیں اور اس کی بہن بھی اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہن کے گھر جاتی ہے اور اسے اپنی آدھی دولت دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں جھونپڑی میں رہنے کی عادت نہیں ہے، تم ان پیسوں سے اپنے لیے گھر بنوا لو۔ خوشی یہ سب دیکھ کر بہت روتی ہے اور اپنی بہن کے قدموں میں گر کر معافی مانگتی ہے اور وہ اسے معاف کر دیتی ہے، اور پھر وہ وہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اپنے والدین اور تائی جی کو اپنے گھر لے آتی ہے اور ان کی خوب خدمت کرتی ہے۔ اس کے ماں باپ کے گناہ بہت زیادہ تھے، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے کوڑ جیسی بیماری میں مبتلا کیا ہوا تھا، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا باپ اپنی گڑیا بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ساری زندگی بدقسمت سمجھا، منحوس سمجھا، تم پر بہت زیادہ ظلم کیے، تمہیں کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا۔ وہ اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان، آج مجھے معلوم ہوا کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ باپ نے بیٹی کو بہت دعائیں دیں اور دوسری بیٹی خوشی کے لیے نہ منہ سے بددعا نکل رہی تھی اور نہ ہی دعا۔ پھر اس کے باپ نے اپنے داماد سے کہا کہ بیٹا تم میری ساری زمینیں سنبھال لو، لوگ زمینوں کو ختم کر دیں گے۔ پھر گڑیا کا شوہر اس کی ساری زمینوں کو سنبھالنے لگتا ہے جیسے کبھی عبدالقیوم سنبھالا کرتا تھا۔ اب گاؤں کے لوگ اسے چھوٹے مالک کہہ کر پکارتے تھے۔
بے شک اللہ تعالیٰ تقدیر بدلنے پر قادر ہے اور وہ کسی کو منحوس نہیں پیدا کرتا، اور ہمارا اسلام بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو منحوس بولیں یا بدقسمت بولیں۔ یہ سب تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ دوستو، آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچائے گا، اور آپ کے شیئر سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل دے، کسی کو توبہ کی توفیق دے دے یا کسی کو نماز کی توفیق دے دے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔